آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم مرکب مفید جو ہے اس کی پہلی قسم پڑھیں گے، جملہ اسمیہ۔ مرکب مفید کی ہم نے دو قسمیں پڑھی تھیں، ایک جملہ اسمیہ اور دوسرا جملہ فعلیہ۔ ہم نے شروع میں مرکبات کو پڑھا تھا پچھلے اسباق میں کہ مرکبات جو ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کی دو قسمیں ہم نے پڑھی، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، اور مرکب غیر مفید کی ہم نے چار قسمیں پڑھیں، یعنی کہ مرکب اضافی، مرکب جاری، مرکب اشاری اور مرکب جاری۔ تو یہ جو ہیں یہ چار قسمیں ہم نے مرکب غیر مفید کی پڑھیں اور مرکب توصیفی تو یہ چار قسمیں جو ہیں مرکب غیر مفید کی ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بڑی تسلی اور ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے ان کو ڈسکس کر لیا ہے۔ تو اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو پہلے وہ ویڈیوز بھی لازمی دیکھیں۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم مرکب مفید کی پہلی قسم جملہ اسمیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ انتہائی آسان ہے، اور اس جملے میں دو میجر آبجیکٹ ہوتے ہیں، پہلا مبتدا ہوتا ہے اور دوسرا خبر ہوتا ہے۔ یعنی کہ دو اسماء ایسے ہوتے ہیں جن میں سے پہلا جو ہے اس کو مبتدا یعنی کہ جس سے ابتدا ہو رہی ہے، اور دوسرا خبر یعنی کہ جو اس اپنے پہلے اسم کی نیوز بن جاتا ہے، نیوز دے رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں۔ تو جملہ اسمیہ کیا ہے جی؟ وہ جملہ، سمپل سی ڈیفینیشن ہے، بہت آسان، جو اسم سے شروع ہو۔ پورے قرآن پاک میں جہاں بھی کوئی جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہو وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ جیسے اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ تو اس جملے میں آپ دیکھیں کہ اللہ نام ہے، اسم ہے، اور اس سے یہ جملہ شروع ہو رہا ہے، تو اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے۔ اور احد یہ لفظ اللہ کی خبر ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نیوز دے رہا ہے اگلا اسم کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ الحمدللہ، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمد یہاں پر مبتدا ہے، للہ اس کی خبر بن رہی ہے، یعنی کہ تمام تعریفیں جو ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ للہ، اللہ کے لیے، یہ خبر دے رہا ہے۔ اور اسی طرح محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں پر محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبتدا ہے، اور رسول اللہ یہ اگلا جو جملہ ہے یہ سارے کا سارا اس کا کیا بن رہا ہے؟ خبر بن رہی ہے، نیوز بن رہی ہے۔ تو ان تینوں مثالوں میں آپ دیکھیں کہ جو ہے جملہ اسمیہ کے دو جز آپ کو نظر آئیں گے، پہلا مبتدا اور دوسرا خبر، یعنی کہ پہلا جو ہے جس سے ابتدا ہو رہی ہے پہلا اسم، اور دوسرا جو ہے وہ خبر بنے گی۔ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جملہ اسمیہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اسم سے ناؤن سے شروع ہو، تو پہلے ناؤن کو پھر کیا کہیں گے؟ مبتدا، اور سیکنڈ لاسٹ والے ناؤن کو کیا کہیں گے؟ اس کی خبر کہیں گے، اس کی نیوز کہیں گے۔ تو جملہ اسمیہ، مبتدا اور خبر کے بارے میں کچھ رولز ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آئیے ذرا شروع کریں۔ مبتدا جو ہے یعنی کہ جو پہلا اسم ہے جملہ اسمیہ میں جس سے جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے، وہ اکثر اس میں خاص ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے اور مفرد ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں خاص ہے، ڈیفینٹ ناؤن ہے، کسی خاص جگہ، چیز یا شخص کا نام ہوگا۔ تو یا وہ مرکب ہوتا ہے، یعنی کہ مرکب توصیفی ہوگا، موصوف صفت، مرکب جاری بھی ہو سکتا ہے، مرکب اضافی بھی ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور خبر یعنی کہ اس کی جو نیوز ہے، جملے کا دوسرا حصہ، سنٹینس کا دوسرا جو پارٹ ہے، وہ عموماً اس میں نکرہ عام اسم ہوتی ہے، یعنی کہ کامن ناؤن کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ خاص نہیں ہوگا، خاص کسی جگہ یا شخص کا نام نہیں ہوگا۔ یا مرکب ہو سکتا ہے، وہ بھی مرکب توصیفی، اشاری، کوئی بھی ہو سکتا ہے، یا فعل بھی خبر ہو سکتی ہے، یعنی کہ جو اس کا دوسرا پارٹ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو اس جملے اسمیہ کا پہلا جو پارٹ ہے وہ تو ہمیشہ اسم ہی ہوگا، لیکن اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ کبھی مرکب بھی ہو سکتا ہے یا فعل بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کی ہم مثالیں دیکھتے ہیں۔ مبتدا مفرد اور خبر بھی مفرد، یعنی کہ مبتدا بھی اکیلا آیا اور خبر بھی اس کی اکیلی، جیسے اللہ احد، اللہ ایک ہے، یہاں پر لفظ اللہ مفرد اور احد بھی مفرد۔ مبتدا مرکب اور خبر مفرد، یعنی کہ مبتدا بعض اوقات جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مرکب بن رہا ہوتا ہے اور خبر اس کی اکیلی آ رہی ہوتی ہے، جیسے الرجل الطویل، لمبا آدمی، یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ یہ مرکب توصیفی ہے۔ الرجل از موصوف اور طویل اس کی صفت بن رہی ہے یہاں پہ، اور صالح یہ خبر ہے، یعنی کہ جو لمبا آدمی ہے اس کی کیا نیوز ہے؟ کہ وہ صالح ہے، نیک ہے۔ تو یہ رجل الطویل مبتدا ہے اور صالح اس کی نیوز ہے، خبر ہے۔ مبتدا مفرد ہوتا ہے سم ٹائم، اور خبر مرکب ہوتی ہے۔ دیکھیں القرآن، یہاں پر مبتدا ہے لیکن مفرد ہے۔
کلام اللہ اس کی خبر ہے لیکن وہ مرکب ہے۔ کون سا مرکب ہے؟ اللہ کا کلام، اس کا ترجمہ بنتا ہے کلام اللہ ہی۔ تو جس کے ترجمے میں کا کے کی آ جائے تو مرکب اضافی ہوتا ہے، تو یہ مرکب اضافی ہے۔ مبتدا مرکب ہوتا ہے سم ٹائم، اور خبر بھی مرکب ہوتی ہے، یعنی کہ دونوں سیم ہوتے ہیں۔ دیکھیں اطاعت اللہ یہ مبتدا ہے اور مرکب اضافی ہے۔ اطاعت الرسول، تو یہ جو آگے ہے یہ اس کی خبر ہے، اس کی نیوز ہے، تو یہ بھی مرکب ہے، یعنی کہ اللہ کی جو اطاعت ہے وہ کس کی اطاعت ہے؟ اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ آگے اس کے بارے میں مزید جو ہے وہ معلومات جملہ اسمیہ کے بارے میں آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے۔ مبتدا اور خبر میں کچھ چیزیں مشترکہ بھی ہوتی ہیں۔ مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، یہ آلویز کیپ ان مائنڈ دیٹ، جو مبتدا اور خبر آلویز ول بی مرفوع بائی ڈیفالٹ، جب تک انٹل کوئی ایسا حرف ان پر نہ آ جائے، کوئی ایسی وجہ نہ آ جائے کہ جس کی وجہ سے ان کا جو رفع ہے، ان کا جو ضمہ ہے، وہ فتحہ میں یا کسرہ میں تبدیل ہو جائے۔ دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ مبتدا اگر واحد ہوگا تو خبر بھی واحد ہوگی، یعنی کہ مبتدا اگر جمع ہوگا تو خبر بھی جمع ہوگی، یعنی کہ یہ بائی نمبر بھی ایک دوسرے کے سیم ہوں گے۔ اور اسی طرح مبتدا مذکر ہوگا بائی جینڈر، تو خبر بھی بائی جینڈر اس کے مذکر ہوگی، ایکول ہوگی۔ مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مبتدا مذکر ہو اور خبر مؤنث ہو جائے۔ اور اس میں چوتھی جو چیز ہے وہ یاد رکھنے والی یہ ہے کہ اگر مبتدا ایک سے زیادہ ہوں اور مذکر اور مؤنث یعنی ملے جلے ہوں، تو یہ ہم جو ہیں اصول سے ہٹ کے کچھ بات یہاں پر کریں گے کہ مبتدا اور خبر میں کچھ چیزیں اصول سے ہٹ کر بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ مبتدا ایک سے زیادہ ہوں اور مذکر اور مؤنث ہوں یعنی ملے جلے ہوں تو خبر مذکر آئے گی۔ مبتدا دوبارہ سنیں، ایک سے زیادہ ہوں، یہ آپ مثال دیکھیں ذرا، زید و مریم و بکر، یہ تین نام ہیں، زید مذکر ہے، مریم مؤنث ہے، اور بکر یہ بھی مذکر ہے، اور تینوں نام جمع ہیں، یعنی کہ تین مل گئے نا، جمع ہو گئے، تو لیکن ان کی جو خبر ہے وہ مذکر ہی آئے گی، یہ نہیں ہوگا کہ مریموں کی وجہ سے اس کی خبر جو ہے وہ مؤنث آئے، تو ان کی خبر مذکر آئے گی اور جمع آئے گی۔ زید و مریم بکر معلمون، زید مریم بکر یہ جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ ٹیچر ہیں، یہ استاد ہیں۔ کبھی خبر مبتدا سے پہلے بھی آ جاتی ہے، رول کیا ہے کہ مبتدا ہمیشہ وہ سے ابتدا ہو رہی ہے، لیکن کبھی کبھی خبر جو ہے اس کی نیوز بھی پہلے آ جاتی ہے، جیسے سلام علی نوح، یہ علی نوح سلام تھا، لیکن یہاں پر جو ہے وہ جملے کی یا اس کے معنی میں جو ہے وہ تاکید اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، افرمیشن پیدا کرنے کے لیے خبر کو پہلے لے کے آیا گیا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا سبق جملہ اسمیہ کے بارے میں، تو اس کو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اس کی مشق کو دیکھیں گے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔